الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الاحزاب کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورۃ الاحزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس سورت میں 9 رکوع اور 73 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام احزاب اس لیے ہے کہ احزاب جمع ہے حزبن کی، اور حزبن کہتے ہیں گروہ کو۔ احزاب کا مطلب بہت سارے گروہ۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک غزوے کا، ایک جنگ کا تذکرہ ہے جس میں کفار کے بہت سے گروہ جمع ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ مدینہ پر حملہ کیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنے دفاع میں، اپنے ڈیفنس کے اندر مقابلہ کیا تھا۔ تو چونکہ کفار کے بہت سارے گروہ جمع ہوئے تھے، اس مناسبت سے اس غزوے کا نام ہی غزوہ احزاب ہے۔ غزوہ احزاب ہے، اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، جس میں خندق کھودی گئی تھی مدینہ منورہ کے مختلف اطراف میں۔ تو چونکہ اس میں کافروں کے ان گروہوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے حملہ کیا تھا، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ احزاب ہے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چند احکام پر استقامت کی صورت میں ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ ماننا، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور اس کی پیروی کرتے رہنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اے لوگو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کافی کام بنانے والا ہے۔ متعدد احکام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہیے، جیسے تقوی آپ کی زندگی کا حصہ ہے، اور جیسے سابقہ زندگی میں آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے ہیں، اسی طرح مستقبل میں بھی اللہ تعالیٰ کے تقوی کو اختیار کیے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ دوسری بات کہ کافروں اور منافقوں کی بات نہ ماننا ہے۔ کس معنی میں؟ کفار اور منافقین کی طرف سے بعض اوقات کچھ پیشکش کی جاتی تھی۔ کفار پیشکش کرتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے، آپ فلاں اگر ہماری بات مان لیں تو ہم بھی آپ کی فلاں بات مان لیں گے۔ تو کفار کی جو اس طرح کی چیزیں تھیں، ان کے مقابلے میں اگر بات کو مانا جائے تو اسے مداہنت کہتے ہیں، اور مداہنت دین کے اندر حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری سختی کے ساتھ احکام الہی پر کاربند تھے، اور دین کے کسی معاملے میں آپ نے نہ کبھی کمپرومائز کیا اور نہ آپ نے کبھی کرنا تھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آپ کو تاکید فرما دی کہ کافروں اور منافقوں کی بات نہ ماننا، جیسے کہ آپ پہلے نہیں مانتے تھے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ آپ وحی کی اتباع کریں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ اسے مانیں، اس پر چلیں، اس کے مطابق عمل کریں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ کافی ہے، کام بنانے والا۔ اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ یہاں پر جو احکام دیے گئے، تقوی ہے، کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرنا ہے، وحی کی پیروی کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے، آپ کے وسیلے اور ذریعے سے یہ احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دیے ہیں۔ ہمیں بھی حکم ہے اللہ سے ڈریں،
ہمیں بھی حکم ہے کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں اور ان کے پیچھے نہ چلیں۔ ہمیں بھی حکم ہے کہ خدا کے نازل کردہ قرآن کی پیروی کریں۔ ہمیں بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، بھروسہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر ہی اپنا توکل رکھیں۔ اب یہاں ایک بات کہ جو فرمایا گیا کہ کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو، ان کی بات نہ مانو، اس میں زندگی کے جملہ احکام اس میں داخل ہیں۔ کافروں کی بات ماننا منع ہے، دین کے معاملے میں بھی کہ ہم اپنے دین کے معاملے میں اپنے دین کی پیروی کریں گے، کافروں کی نہیں کریں گے۔ عبادات کے اندر ہم اپنے دین کی پیروی کریں گے، کافروں کی نہیں کریں گے۔ اسی طرح اپنی معاشرت میں، اپنی زندگی گزارنے کے طریقوں میں، اسلامی احکام پہ عمل کرنے میں، تجارت میں، ملازمت میں، جتنے بھی احکام ہیں ان سب کے اندر ہم دین کی پیروی کریں گے۔ ہمارا ظاہر بھی دین کے مطابق ہوگا، ہمارا باطن بھی ہمارے دین کے مطابق ہوگا۔ ہمارا ظاہر بھی جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ مونچھیں پست کرو، داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں پست کرو اور یہودیوں کی صورت اختیار نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ داڑھی منڈوانا جو ہے یہ یہودیوں کی صورت بننا ہے، یہ ان کے طریقے پر چلنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرما دیا۔ تو ہم نے جملہ احکام میں اسلام کے احکام پہ عمل کرنا ہے، اسی کے طریقے پر چلنا ہے۔ ہمارا ظاہر باطن، ہمارا رہن سہن، ہمارے رسم و رواج، ہماری زندگیاں، ہماری عبادات، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، یہ تمام کی تمام اسلامی احکام کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ ہے ان میں سے کسی چیز کے اندر کافروں کی پیروی نہیں کرنا۔ کافر کہتے ہیں کہ دنیا میں ترقی صرف سود سے ہو سکتی ہے، بینکنگ سسٹم کے اندر سود چلے گا تو دنیا ترقی کرے گی ورنہ ترقی نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب کافر کہتے ہیں کہ سود کے بغیر ترقی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے سود کو حرام کر دیا۔ اب کس کی ماننی ہے؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافر و منافقوں کی نہیں ماننی۔ کافر کہتے ہیں کہ سود میں ترقی ہے، اور کافروں کی روش اور ان کے طریقے پہ چلنے والے آج کے زمانے میں بھی مسلمانوں کے اندر وہ منافق موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر واقعی ترقی نہیں ہو سکتی۔ یعنی مسلمانوں کا نام رکھنے والے اور مسلمان کہلانے والے بھی سود کے جواز کے اوپر دلائل دیتے ہیں اور سودی سسٹم کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں، اسے سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے کافروں اور منافقوں کی نہیں ماننی، اللہ کی ماننی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کی نہ مانو۔ اسی طرح اور بھی اسی کام ہے، پردے کا معاملہ لے لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پردہ کرو، اسی سورہ مبارکہ کے اندر آیات مبارکہ آگے موجود ہیں، فرمایا پردہ کرو۔ کافر کہتے ہیں نہیں، بے پردگی ہوگی تو ترقی ہوگی، عورتیں روڑوں کے اوپر کھلی آزاد پھریں گی تو ترقی ہوگی، بے حیائی کا دور دورہ ہوگا تو ترقی ہوگی، آزادیاں اس طرح کی دی جائیں گی تو ترقی ہوگی۔ اور ان کافروں کی پیروی کرنے والے مسلمان کہلانے والے دوسری کیٹیگری بھی موجود ہے جو پردے کے معاملے میں ان کو سپورٹ کرتی ہے کہ ہاں یار اسلام کا پردہ کیا دقیانوسی، کیا چادر چار دیواری، کیا گھروں میں عورتوں کو قید کر دیا، کیا عورتوں کے حقوق کو پامال کر دیا۔ تو یہ گروپ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کا فرما دیا، نہ کافروں کی ماننی ہے نہ منافقوں کی ماننی ہے۔ تو ہم نے، ہمارا جو دین ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کے حکم پہ چلنا ہے، قرآن کے حکم پہ چلنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ چلنا ہے، کافروں اور منافقوں کی ان باتوں کو نہیں ماننا۔ اور بھی اس طرح کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، موسیقی ہے، موسیقی کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ ہے، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو بیان فرمایا۔ ایک تو بیان فرمایا ایک جوف کے اندر، یعنی ایک سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، ایک سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے۔ دوسرا ایک اور مسئلہ ہے جو پہلے بھی پایا جاتا تھا اور آج بھی کبھی کبھار یہ پایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مسئلہ زہار۔ مسئلہ زہار یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے محارم سے تشبیہ دے حرمت کے اندر۔ جیسے بعض لوگ غصے کے اندر بول دیتے ہیں، اپنی بیوی کو بول دیتے ہیں کہ آج سے تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے،
آج سے تو میرے اوپر ایسے حرام ہے جیسے میری ماں میرے اوپر حرام ہے. اس طرح کے جملے بولتے ہیں، باقاعدہ لوگ بولتے ہیں. ہمارے پاس دارالفتہ کے اندر بہت سارے کیسز آتے رہتے ہیں. تو یہ ایک جملہ بولا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر حکم بیان کیا. اور ایک تیسرا مسئلہ ہے، وہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، اور آج شاید پہلے سے بھی زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے لے پالک. لے پالک بچے، جسے ہم ایڈاپشن کہتے ہیں. بچے کو ایڈاپٹ کر لینا، کہ بچہ کسی کا ہے اور ہم نے اس کا بچہ لے لیا، خواہ اس لیے کہ ہماری اولاد نہیں ہے، خواہ اس لیے کہ بیٹیاں تو بیٹا لے لیا، خواہ اس لیے کہ بیٹے ہیں بیٹی لے لی، خواہ اس لیے کہ ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، واٹ ایور ریزن جو بھی ہو، کسی کے بچے کو ہم اسے اختیار کر لیں، ایڈاپٹ کر لیں، تو اسے ایڈاپشن اور لے پالک بچہ کہا جاتا ہے. اس کے احکام اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمائے اور اس پر زیادہ تفصیل سے کلام کیا. جو ایڈاپشن کے اور بچے کو گود لینے کے احکام ہیں، اسے یہاں پر کافی آیتوں کے اندر بیان کیا، کیونکہ اس سے متعلق بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اب آیت مبارکہ سنیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے، اور اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنا دیا جنہیں تم اپنی ماں جیسی حرام کہہ دو، اور اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا. یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے. تین باتیں ارشاد فرمائیں جن کی طرف میں نے جمالن اشارہ کر دیا. اب تھوڑی سی اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں. پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں رکھے. اس سے کیا مراد ہے؟ علماء نے اس کے متعدد معنی بیان کیے، لیکن دو معنی زیادہ تر بیان کیے گئے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک جسم میں دو دل نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دل کے ایک جسم کے اندر ایمان اور کفر دو چیزیں جمع نہیں ہوتی. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر ایمان بھی ہے میرے اندر کفر بھی ہے، کیونکہ دل میں یا ایمان ہوگا یا کفر ہوگا. اگر ایمان ہے تو کفر نہیں، اور اگر کفر ہے تو ایمان نہیں. جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرے اندر ایمان بھی ہے اور کفر بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دو دل ہیں، کیونکہ ایک دل میں تو ایک ہی چیز آنی تھی. تو جس دل میں ایمان آ گیا تو اب کفر تو دوسرے دل میں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر دو دل ہیں، جبکہ دو دل نہیں ہوتے، دل ایک ہی ہوتا ہے. تو گویا اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ کسی دل کے اندر ایمان اور کفر دونوں کو جمع کر دے، بلکہ دل میں یا ایمان ہوتا ہے یا کفر ہوتا ہے. ایک معنی. دوسرا معنی بعض لوگوں نے یہ فرمایا کہ ایک شخص یہ کہتا تھا کہ میرے اندر دو دل ہیں، ایک دل سے میں یہ کرتا ہوں ایک دل سے میں یہ کرتا ہوں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے اندر دو دل نہیں رکھے، دل ایک ہی ہوتا ہے. اب اس کے اوپر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر واقعتاً دنیا میں ایسا بندہ پایا جائے، مستقبل کے اندر ایسا پیدا ہو جائے کہ جس کے اندر دو دل ہو، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کسی کے اندر دو دل نہیں، اور بندہ ایسا پیدا ہو جائے، کوئی بچہ ایسا پیدا ہو جائے جس کے اندر دو دل ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. اگر کبھی کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا کہ جس میں بظاہر دل کی شکل کی دو چیزیں ہوں، تو اس میں حقیقی دل ایک ہوگا، اور جو دوسری چیز ہے وہ اضافی گوشت کا لوتھڑا ہوگا، دوسرا دل نہیں ہوگا وہ. اسی طریقے سے یا یہ ہوگا کہ اس کا دل دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، دل ایک ہی ہے، اور جو زندگی کا مدار ہے وہ اسی ایک دل پر ہوگا، دو دل نہیں ہوں گے کسی کے اندر. یہ پہلی بات. دوسری بات جو ارشاد فرمایا کہ اپنی جن بیویوں سے تم زہار کرو، جن سے تم زہار کرو، وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں. اللہ نے انہیں تمہاری مائیں نہیں بنایا. زہار کا کیا مطلب تھا؟ جو میں نے عرض کیا کہ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی محرم عورتوں میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دینا،
یہ میں نے بالکل اجمالی معنی بیان کیا، آگے ورنہ تفسیر بھی ہے کہ محارم کے ساتھ یا محارم کے کسی جز شائع کے ساتھ یا اس کے کسی ایسے جز کے ساتھ جس سے کل کو تعبیر کیا جائے، وہ آگے فقہی ڈیفینیشن ہے، یہاں پر بیان کریں گے تو سمجھ بھی نہیں آئے گی، تو اس کا اجمالی طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اپنی بیوی کو اپنی محرم رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ حرمت کے اندر تشبیہ دینا، حرمت سے مراد ہے حرام ہونے میں تشبیہ دینا، کہ تو میرے لیے ایسی حرام ہے جیسی میرے لیے میری ماں حرام ہے، تو یہ کہنا جو ہے اسے کہتے ہیں زہار۔ اب یہ کہنا کیسا اور اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کہنا ناجائز و گناہ ہے، ایسا کہنا ناجائز و گناہ ہے، اور ایسا کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ یعنی بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا اس کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی؟ تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، ہاں حرام ہوتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اب وہ کیسے حرام ہوتی؟ کہ جو شخص اپنی بیوی کو کسی محرم عورت سے تشبیہ دے، جیسے اپنی ماں سے حرمت میں تشبیہ دے، تو اب جب تک اس کا کفارہ ادا نہیں کرے، زہار کا کفارہ ادا نہیں کرے، پھر اب اس کے کفارے کی بھی آگے تفصیل ہے، فقہی کتابوں میں اس کو دیکھ لیجئے، جب تک زہار کا کفارہ ادا نہیں کرے گا تب تک اس کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ میاں بیوی والے معاملات کرنا حرام ہے۔ تو یہ اس کا ایک اجمالی میں نے حکم بیان کر دیا۔ تو اچھا، پھر اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ نہیں بولتے کہ اپنی بیوی کے جیسے، یہ نہیں بولتے کہ تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے، یہ بولتے تو میری ماں ہے، تو میری بہن ہے۔ یعنی اس میں تشبیہ کا جو لفظ ہے نا، جیسا، جیسی ہے، اس کی مثل ہے، یہ نہیں بولتے، ڈائریکٹ بولتے آج سے تو میری ماں بہن۔ بعض اوقات لڑائی کے اندر اس طرح بھی شوہر بولتے ہیں، فتاویٰ کے اندر اس طرح کے الفاظ موجود ہیں، ہمارے دارالفتا کے اندر بھی پوچھے جاتے ہیں کہ آج سے تو میری ماں بہن۔ اب یہ جو الفاظ ہیں نہ تو یہ طلاق کے ہیں نہ یہ زہار کے ہیں، لیکن یہ بولنا بھی ناجائز و گناہ ہے، یہ الفاظ بولنا بھی حرام ہے، تو اس کے بولنے سے اجتناب ضروری ہے۔ اگر کسی نے زندگی میں بولے ہوں تو پھر دارالفتا اہل سنت سے رابطہ کر کے اس کا شرعی حکم اس کی تفصیل کے ساتھ معلوم کر لیں۔ تیسرا حکم جو آیت کے اندر بیان فرمایا گیا، وہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں، منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں۔ یہ تمہارے اپنے منہ کی بات ہے، منہ سے بول دیتے ہو تو اس سے حقیقت نہیں بدل جاتی، اس سے حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ اچھا، اس میں بڑی تفصیل ہے، اس کی کچھ تفصیل اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو پہلے میں اگلی آیت کی تلاوت کر لوں، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ انہیں یعنی لے پالک بچوں کو، منہ بولے بچوں کو، انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو آج تک لا علمی میں غلطی ہوئی، لیکن اس میں گناہ ہے جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پر جو بات فرمائی گئی ہے وہ بڑی واضح ہے۔ فرمایا کہ جب لے پالک بچوں کو، منہ بولے بچوں کو یا اڈاپٹڈ چائلڈ کو جب تم پکارو تو اسے اس کے باپ کے نام سے پکارو۔ ہمارے ہاں بھی کیا طریقہ ہے، پچھلے زمانے میں بھی تھا اور ہمارے ہاں بھی تھا۔ پچھلے زمانے میں تو یوں تھا کہ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اہل عرب میں رواج تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا قرار دے دیتا تو وہ اس کے حقیقی بیٹے کی طرح بن جاتا تھا، وراثت بھی اس کو ملتی، اس کے نام کے ساتھ باپ کے طور پہ اسی اختیار کرنے والے کا نام آتا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ ان کا نام تھا زید بن حارثہ، لیکن لوگ اور صحابہ ان کو کیا کہتے تھے؟ زید بن محمد، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا انہیں،
تو اس لیے وہ زید بن محمد کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ پھر جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو اس کے بعد پھر ان کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا گیا، اور زید بن محمد کا لفظ لوگوں کی زبانوں سے نکل گیا۔ تو اس زمانے میں تو پہلے تو جائز تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تو یہ چھوڑ دیا صحابہ کرام نے۔ اب ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے، ہمارے زمانے میں بڑی کامن چیز ہے، زیادہ تر تو ہمارے ہاں جو بچے اس طرح اڈاپٹ کیے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں، اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک شخص کے ہاں اولاد نہیں ہے تو وہ اپنے بہن سے، بھائی سے، اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے، چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو وہ لے لیتا ہے، اور زیادہ تر تو ہمارے یہاں یہی صورت پائی جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جیسے مختلف سینٹر ہیں، ادارے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ چھوٹے بچے، یتیم بچے ہوتے ہیں، تو لوگ ان بچوں کو لے جاتے ہیں، اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں بھی ایسے ادارے ہیں، بقیہ دنیا کے اندر بھی ادارے ہیں۔ اچھا، یا جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کسی ملک میں کوئی جنگ لگ گئی، کوئی قحط مسلط ہو گیا، ان کے مرد وہ بیچارے مار دیے گئے، قتل ہو گئے یا شہید ہو گئے، اب وہ فیملیاں ہجرت کرتی ہیں دوسرے ملکوں میں، جیسے آج کل بھی ایک صورتحال پائی جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہوگا۔ تو اب وہ لاکھوں کی تعداد میں بچے ہوتے ہیں، ان کو پھر مختلف لوگ ایڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب ہوتا یہاں پر کیا ہے کہ جب اس طرح بچے لیے جاتے ہیں تو ان بچوں کے والد کا نام، والد کے طور پہ جو ان کا حقیقی والد ہے اس کا نام نہیں رکھا جاتا، بلکہ جس نے اسے گود لیا ہوتا ہے وہ اپنا نام اسے دے دیتا ہے بطور باپ کے۔ جیسے آپ اگر اپنے پاس پڑوس میں غور کریں، آپ کے اگر قرب و جوار میں کسی جگہ بھی کسی نے بچہ یوں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوگا تو اس کا نام انہوں نے اس کے باپ کے نام کی جگہ اپنا ہی نام ڈالا ہوا ہوگا۔ یہ جو اپنا نام ڈالنا ہے یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن پاک کی کتنی نص قطعی واضح اس پر موجود ہے، ادعوہم لآبائہم، بچوں کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارا کرو، یہ ہے قرآن پاک کا حکم۔ اچھا، حدیث مبارک کے اندر بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اس پر فرمایا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کا باپ کوئی اور ہے اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کسی غیر کی طرف منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ پتہ ہے کہ میرا حقیقی باپ یہ نہیں ہے، فلاں ہے، اس کے باوجود وہ حقیقی باپ کے طور پہ دوسرے کا نام لے گا تو اس پر جنت حرام۔ تو یہ بڑا ہی سینسیٹیو میٹر ہے، بڑا نازک معاملہ ہے، اس کے اندر بڑی احتیاط کی حاجت ہے۔ اب بچے گود لیتے ہیں، سرٹیفکیٹ بنتا ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ نام بھی گود لینے والے کا لکھا جاتا ہے۔ بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے، وہاں پر بھی اس کا نام دوسرا ہوتا ہے، اس کے باپ کا نام دوسرا لکھ دیتے ہیں۔ اس کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، اس پہ بھی دوسرا نام ہوتا ہے، اس کے سرٹیفکیٹس بنتے ہیں، اس پہ بھی دوسرا نام ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں پہ فرض ہے کہ اسے توبہ کریں، اور جہاں جہاں ممکن ہے کہ یہ نام تبدیل کروائیں وہاں پر وہ تبدیل کروائیں۔ یہ ضروری مسئلہ ہے۔ آیت مبارکہ میں نے عرض کر دی ہے کہ قرآن کا حکم ہے کہ لے پالک بچوں کو، گود لیے بچوں کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارا کرو، اور حدیث مبارک نبی پاک علیہ السلام کی ارشاد فرما دی کہ اس پر جنت حرام ہے جو اپنے آپ کو کسی دوسرے کی طرف منسوب کرے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور حدیث مبارک بھی ہے کہ اس میں وعید کے اندر یہ بھی ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور اللہ ایسے آدمی کا نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے جو نسب کو تبدیل کرتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات یہاں پر آئی ہے تو ضمناً ایک اور مسئلہ بھی عرض کر دوں، اسی کے اندر ایک اور چیز بھی داخل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے برادری بدلنا۔ ہمارے ہاں برادریاں بدلنے کا بھی ایک رواج ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی برادری کے اعتبار سے، مثلاً مغل ہے، اب مغل جو ہے وہ بن گیا سید، برادری کے اعتبار سے اس کی برادری ہے شیخ، اب وہ برادری بنا کے اس نے جٹ برادری بنا دی اپنی، اب جو ہے نا دوسری کوئی بٹ برادری اپنی بنا دی۔ یہ جو برادری چینج کرنا ہے یہ بھی اس وعید میں داخل ہے۔ تو اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جن کی برادری تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے نا، جو معاشرے کے اندر، ویسے تو اللہ کی بارگاہ میں تو کوئی برادری ہلکی نہیں ہے، تقوی پہ اور عمل پہ دار و مدار ہے، لیکن اللہ نے یہ سارا جو سسٹم ہے یہ برادریوں کا، کنبے، قبیلے، یہ ہماری پہچان کے لیے بنائی۔ تو اب جو اس برادری کو تبدیل کرتا ہے وہ بھی اسی گناہ کا مرتکب ہے۔ تو عام طور پہ جو برادریاں
معاشرے کے اندر معاذ اللہ گھٹیا سمجھی جاتی ہیں تو وہ لوگ اپنی برادری کو تبدیل کر لیتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو تبدیلی ہے وہ پائی جاتی ہے اپنے آپ کو سید کہلانے کے اندر۔ برادری کچھ اور ہے اور وہ سید بنا ہوا، اپنے گاؤں کے اندر وہ پتہ نہیں کیا شمار کیا جاتا تھا، اور جب کسی دوسرے گاؤں میں پہنچا، دوسرے شہر میں پہنچا، تو وہاں وہ شاہ جی اور شاہ صاحب کے نام سے مشہور ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ جھوٹ تو ہے یہ، لیکن یہ چھوٹا جھوٹ نہیں ہے، اس جھوٹ کے پیچھے یہ دوسرا گناہ بھی موجود ہے کہ اس کے اوپر جنت حرام ہے اور اس کے اوپر خدا کی لعنت ہے، اس کا نہ اللہ فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا۔ تو یہ بڑا نازک معاملہ، اس کے اندر بڑی احتیاط کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو مسئلہ بیان فرمایا کہ لے پالک بچوں کو، منہ بولے بیٹوں کو، گود میں لیے بچوں کو ان کے باپ کے، حقیقی باپ کے نام سے پکارو۔ اچھا، اب اس کے اوپر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کے حقیقی باپ کا نام ہی پتہ نہیں ہوتا، جیسے اگر ایک گمشدہ بچہ ملا، یا جیسے بعض اوقات یہ جھولوں میں ڈال کے چلے گئے یا بچے کو پھینک کے چلے گئے، اب وہ بچے کو کسی نے اٹھا تو لیا، اب یہ پتہ نہیں کہ اس کا باپ کون ہے۔ یا وہی جو میں نے صورت بیان کی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ فیملیوں نے ہجرت کی، بچے علیحدہ ہو گئے، ماں باپ علیحدہ ہو گئے، اب ان بچوں کو اختیار کریں گے تو ان کے باپ کا نام کیا ہوگا؟ باپ کا نام ہی نہیں پتہ۔ تو اب اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے، حقیقی باپ کون ہے نہیں جانتے، تو فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور دوست ہیں، پھر وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، تو ان کو اپنا مسلمان بھائی سمجھو، مسلمان دوست سمجھو، پھر اتنا ہے، اس سے آگے کا نہیں ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب پھر ان کے وہ جو ڈاکومنٹس بنتے ہیں، جو کاغذات بنتے ہیں، اس میں تو نام لکھنا پڑتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر رول موجود ہے کہ ہر جگہ پر باپ کا نام تنہا نہیں ہوتا، لکھا ہوتا ہے فادر اور گارڈین۔ تو یہ فادر اور گارڈین جو ہے کہ اس کا سرپرست، باپ یا سرپرست، تو سرپرست کے خانے کے اندر نام لکھ دیا جائے۔ اب جس نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے یا جس نے اس کو لیا ہے، وہ اپنا نام اس کے سرپرست کے خانے کے اندر لکھ دے، باپ کے طور پہ اپنا نام وہاں پر ہرگز مینشن نہ کرے۔ اب اس پر یہ سوال کہ اچھا یہ تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا تھا اور مسلمان بھی یہ نام پکارتے تھے، حتیٰ کہ حضرت زید بن محمد کہنا تو صحابہ کرام میں تھا کہ صحابہ کرام زید بن محمد کہا کرتے تھے، تو اب جنہوں نے آج تک یہ کیا ان کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پہلے ہوا ان پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ جب پہلے اللہ نے حکم ہی نہیں دیا تھا تو گناہ کس بات کا؟ تو فرمایا کہ جو پہلے تم نے کیا غلطی سے اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں جو اب کرو گے اس کا گناہ ہوگا، کیونکہ اب حکم شرعی پتہ چل چکا، اب اللہ کا حکم نازل ہو چکا، اصل ہے اللہ کا حکم نازل ہو چکا، اب اس کے بعد کرو گے تو اب گناہ گار ہوگے۔ تو لہذا وہ ہمارے اسلامی بھائی، وہ ہمارے مدنی چینل کے ویورز، وہ ہمارے افراد کہ جن کے ہاں ایسا کوئی معاملہ ہے، وہ اس کے اندر بڑی احتیاط کریں۔ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ رسول کا حکم ہے، یہ کوئی معمولی میٹر نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے متعلق کچھ اور بھی مسائل ہوتے ہیں، لیکن اب وہ مسائل میں عرض کروں گا تو بڑی تفصیل ہو جائے گی، پردے کے اعتبار سے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں یہ مشورہ دوں گا کہ سراۃ الجنان میں سورۃ الاحزاب کی تفسیر کا مطالعہ کر لیں۔ یہ 7ویں جلد کے آخر کے اندر سورۃ الاحزاب شروع ہوتی ہے اور پھر 8ویں جلد کے اندر بھی یہ جاتی ہے، تو 7ویں جلد کے جو آخری صفحات ہیں ان کا مطالعہ کریں گے تو یہ بچہ گود میں لینے کے بہت سارے احکام وہاں پر آپ کو بآسانی مل جائیں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک اور آپ کی ازواج مطہرات کی شان مبارک کا بیان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے امتیوں سے تعلق کیسا ہے؟ ایک، ازواج مطہرات کی شان کیا ہے؟ دو، اور پھر ایک وراثت کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا۔ آیت مبارکہ سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ فرمایا یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے، یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں،
اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں مومنوں اور مہاجروں سے زیادہ ایک دوسرے سے قریب ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، یعنی ہم مومن ہیں، ہمیں اپنی جانوں پر اختیار ہے، جتنا ہمیں ہماری جانوں پر اختیار ہے ہماری جان پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بھی زیادہ اختیار ہے۔ جتنے ہم اپنی جان کے مالک ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ملکیت سے بھی زیادہ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا مفہوم۔ بعد نے یہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی جتنی ہمیں اپنی جان سے محبت ہونی چاہیے نبی پاک علیہ السلام اس سے بڑھ کر ہمیں محبوب ہونے چاہیے۔ اور الحمدللہ مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو لیکن اس کا ایک عقیدہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر، آپ کی ناموس پر، آپ کی تعظیم اور تکریم پہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، ان کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات جو ارشاد فرمائی کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو اسی لیے ازواج مطہرات یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں، ان کا لقب ہے امہات المؤمنین۔ امہات المؤمنین، امہات جمع ہے امن کی، امن کا مطلب ماں، امہات المؤمنین مومنوں کی مائیں۔ تو یہ جو لفظ ہے امہات المؤمنین یہ اسی آیت مبارکہ سے لیا گیا ہے، اور اسی لیے جب ہم کسی ایک زوجہ مطہرہ کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت خدیجہ الکبریٰ، یا حضرت زینب، حضرت سودا، دیگر جو ازواج مطہرات ہیں، حضرت ام سلمہ، جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ کیا آتا ہے؟ ام المومنین۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ام المومنین حضرت خدیجہ نے کیا، ام المومنین حضرت سودا، ام المومنین حضرت زینب، ام المومنین حضرت میمونہ۔ تو یہ جو ام المومنین کا لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ مومنوں کی ماں۔ تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اس لیے کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر 2 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ازواج مطہرات کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، ازواج مطہرات کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، اور ایک زوجہ کی نہیں۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہے، فرمایا نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری ازواج مطہرات، نبی پاک علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت میمونہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، حضرت ام سلمہ اور جتنی دیگر ہیں، یہ ساری کی ساری مومنوں کی مائیں ہیں۔ سب کی اللہ نے قرآن میں شان بیان فرمائی، سب کو مومنوں کی ماں بنایا۔ تو لہذا ازواج مطہرات کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے وہ اپنی ماں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ مومنوں کی ماؤں کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ کسی ایک زوجہ مطہرہ کے بارے میں بھی کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب اللہ نے ان کو فرما دیا یہ تمہاری مائیں ہیں۔ اب جو کہتا ہے نا کہ میں نہیں مانتا، تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نبی کی بیوی نہیں مانتا ان کو، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مومن نہیں مانتا، چونکہ نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہے، یہ تو اللہ نے بتا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ ہیں نبی پاک علیہ السلام کی، اور نبی کی زوجہ مومنوں کی ماں ہے، یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرما دیا۔ اور مومنوں کی جو ماں ہے اس کا احترام کرنا ہے، اس کا بھی اللہ نے حکم دیا۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں ان کو نہیں مانتا، تو ان کو وہ کیا نہیں مانتا؟ ام المومنین نہیں مانتا یا اپنے آپ کو مومن نہیں مانتا؟ تو جو مومن ہے اس کی تو ماں ہے، جو مومن ہیں ان کی یہ مائیں ہیں، جو مومن نہیں ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو سائیڈ میں کر لے، وہ اس کا میٹر ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی تعظیم کرنا،
تکریم کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو جن مبارک جوتوں نے، نعلین پاک نے مس کیا، چھوا، وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک قدموں سے چھونے والے جو نعلین شریفین ہیں وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں۔ تو جو ازواج مطہرات جن کی ساری زندگی سرکار کے ساتھ گزری، ان کی شان کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو ازواج مطہرات کے لیے کا جب بھی تذکرہ کیا جائے عقیدت سے، محبت سے اور تعظیم سے کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا سوال ہے کہ مومنوں کی مائیں کس اعتبار سے؟ تو دو اعتبار سے۔ نمبر ایک، تعظیم جس طرح ماں کی جاتی ہے اس طرح نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی جائے، ایک۔ اور دوسرا، جیسے ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے نبی پاک علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد نکاح کرنا حرام تھا۔ یعنی جب سرکار علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی جتنی ازواج مطہرات تھیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام تھا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد کوئی زوجہ محترمہ چند مہینے دنیا میں رہیں، کوئی کئی سال رہیں، کوئی 10 سال، 15 سال، 25 سال بھی رہیں، اس سے بھی زیادہ رہیں، لیکن کسی نے نکاح نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن تو ان کی اولاد تھے اور یہ مومنوں کی مائیں تھیں، ماں سے نکاح کرنا حرام۔ تو اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور اسی سورۃ مبارکہ میں آگے جا کے بھی بیان فرمایا کہ نبی کے بعد ان کی کسی زوجہ سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات یہ مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ کس بات میں؟ تعظیم میں، اور اس بات میں کہ ان سے نکاح ایسے ہی نہیں ہو سکتا جیسے ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات جو ارشاد فرمایا کہ رشتہ دار مومنوں اور مہاجروں سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ کس بات میں؟ یہ اس کا ایک سیاق و سباق ہے۔ جب صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے مہاجر اور انصار صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری، اور ان کو آپس میں بنا دیا بھائی بھائی۔ اب یہ ایسے بھائی بھائی تھے کہ اس کا آدھا گھر اس کا، اس کی آدھی دولت اس کی، یہ اس انداز کے اندر انہوں نے آپس میں تقسیم کیا، اور ان میں اتنا زیادہ مواخات تھی کہ اگر ان میں کوئی فوت ہوگا تو دوسرا اس کی وراثت بھی پائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ختم کر دیا، فرمایا کہ وہ جو وراثت کا حکم ہے وہ ختم۔ اب جو مومن اور مہاجر ہیں، جو مہاجر اور انصار ہیں، یہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں تعلق والے ہیں، لیکن وراثت ایک کی دوسرے کو نہیں ملے گی، وراثت ہر ایک کی اس کے رشتہ داروں کو ملے گی، جو اس کے رشتہ دار ہیں۔ جیسے اب کوئی شخص فوت ہوگا تو اس کا باپ، اس کا بیٹا، بیٹی، بہن، بھائی، بیوی، جو اس کے وراثت میں رشتہ دار بنیں گے اس وقت ان کو ملے گی۔ یہ جو مواخات کی وجہ سے وراثت ملتی تھی وہ والا سلسلہ ختم۔ اللہ یہ کہ ایک استثناء فرمایا، الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ، دوستوں پر احسان کرو۔ احسان کیا ہے؟ وصیت، کہ جیسے مثلا ایک انصاری ہے، ایک مہاجر ہے، اب انصاری فوت ہوا، اب اس کی انصاری کی وراثت مہاجر کو تو نہیں ملے گی، اس کے رشتہ داروں کو ملے گی، لیکن اگر وہ انصاری چاہے تو اپنے مال میں سے 1/3 تک کی مہاجر کے لیے وصیت کر دے۔ جیسے ابھی بھی اجازت ہے، ابھی بھی ہمیں اجازت ہے کہ ہم وصیت کر جائیں کہ بھی میرے فوت ہونے کے بعد جو میرا مال ہے اس کا 1/3 حصہ فلاں شخص کو دے دیا جائے، میرا 1/3 حصہ مسجد کو دے دیا جائے، مدرسے کو دے دیا جائے۔ تو 1/3 تک وصیت کرنا ابھی بھی جائز ہے، اس کا ابھی بھی اس کی اجازت موجود ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وراثت کے اعتبار سے، وارث بننے کے اعتبار سے تو مہاجر انصار ایک دوسرے کے وارث نہیں ہیں، لیکن اگر ایک دوسرے کے لیے وصیت کر جائے تو یہ احسان وہ کر سکتا ہے اور یہ اس کو دے سکتا ہے۔ اور یہ حکم کہاں ہے؟ فرمایا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں رشتہ دار مومنوں مہاجروں سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب، کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ کون سی کتاب میں؟ علماء نے فرمایا لوح محفوظ میں، یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ 3 احکام ہیں جو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے ہر حکم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین
صلی اللہ علیہ وسلم۔